میں بھی آپ حضرات نے وہی باتیں سماعت کی کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ان کی سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان فرمائی ہیں وہ آپ حضرات کی گوش گزار کیا تھا۔ انہی میں سے جس حدیث کریمہ کو میں نے چونکہ وہ ادھوری رہ گئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منع من نفسہ خمسۃ منع اللہ منہ خمسہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو 5 چیزوں سے روک لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے 5 چیزوں کو روک دیتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے کہ بندہ جن سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ جو اللہ بندے سے روک دیتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز فرمائی سرکار نے الاول من منع الدعاء منع اللہ منہ الاجابۃ۔ جو اپنے آپ کو دعا سے روک لیتا ہے اس سے مقبولیت کو روک دیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کے بعد دعا کیجیے۔ یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ صاحب ہاتھ ہی اٹھائے جائیں، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ کثرت انکسار اور تواضع اور عاجزی پر دلالت کرتا ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلا کر کے اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی جائیں، لیکن وہ دعائیں جو دکھاوے کے لیے ہوں یا وہ عبادتیں جو دکھاوے کے لیے ہوں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کا ایک باغ ہو انگور کا، کھجوروں کا، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے کنارے سے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں خوب پھل آئیں، انگور بھی ہوں خوب اور کھجور بھی ہوں خوب، اور وہ شخص بوڑھا ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کے بڑھاپے کا سہارا اسی باغ کی آمدنی ہو۔ اسے اللہ رب العزت نے بس تو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اس کے بڑھاپے کا وہی سہارا ہو۔ اچانک کیا آتی؟ آندھی آتی، اچانک آندھی آتی ہے، اور آندھی میں کہتے ہیں کہ آندھی میں قرآن کہتا ہے آندھی میں آئے بگولا، اور بگولے میں آگ کے جو ہے کیا شعلے ہوں، اور آگ کے شعلے آ کر کے اس کے باغ میں پڑتے ہیں اور اس باغ کو جلا ڈالتے ہیں، اس باغ کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو باغ پھل دینے والا تھا، جس شخص کے بڑھاپے کا سہارا وہی باغ تھا، اس کے بچوں کا گزارا وہی باغ تھا، لیکن اس باغ کو کیا ہوا کہ آندھی آئی، اس میں بگولے آئے، اور بگولے میں آگ کے شعلے تھے کہ جنہوں نے اس باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے عمل کو دکھاوے کے لیے، بندوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو وہ ایسے لگیں گے کہ صاحب بڑے پہاڑوں کے اعمال کے پہاڑ انہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں، لیکن جب میدان محشر میں ان کے دفاتر کھولے جائیں گے تو وہ سب کے سب غائب ہو چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بندوں کے دکھانے کے لیے جو ہے کیا کیا۔ اب اللہ فرمائے گا جا جس کے دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا، جا اس سے جا کر کے اپنا بدلہ لے لے۔ تو عمل خالصاً للہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، میرا رب تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی جانتا ہے۔ دلوں کے راز ما فی الصدور، جو دلوں کے اندر راز ہیں، خیالات جو خطرات دلوں میں گزرتے ہیں، انہیں بھی رب جانتا ہے۔ تو نیت یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب جانے، کوئی جانے یا نہ جانے، تبھی عبادتیں جو ہے کیا وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں، ورنہ عبادتیں جو ہے کیا وہ مسترد ہو جاتی ہیں، لاکھ سجدے کرتے رہیں۔ اور ریاکاری کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں ریاکاری کو پہچاننا کہ میرے اندر ریاکاری آ گئی، اسے پہچاننا کتنا سخت ہے۔ فرماتے علماء اسے پہچاننا اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی کو دیکھ لینا یہ آسان ہے ریا کو پہچان لینے سے۔ اندھیری رات ہو، بالکل چاندنی رات نہیں، اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، اور کالے پتھر پہ چھوٹی سی چیٹی ہو، جو اس اندھیری رات میں اس کالے پتھر پہ کالی چیٹی کو دیکھ لیتا ہے، وہ اپنے اندر ریا کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اسے نکالنا کتنا مشکل ہے، کہتے ہیں اپنے اندر سے اسے نکال دینا کتنا مشکل ہے، نکال دینا کتنا مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں سوئی کے ناکے سے پہاڑ کو کاٹ دینا، سوئی کے ناکے سے پہاڑ کو کاٹنا جتنا سخت ہے، اپنے اندر سے ریاکاری کو نکالنا اتنا سخت ہے، سمجھ رہے ہیں۔
اب آپ اندازہ کریں کہ اگر سوئی کے نوک سے آپ پہاڑ کو کاٹنے کے لیے چڑھے تو کتنے دنوں میں کاٹیں گے آپ؟ تو یہ تو میرے رب کا کرم ہو تو کٹے گا. جس طرح کے ایک اللہ والے سے اپنی اپنی دوشیزہ کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے سمندر سے موتی منگاتا ہے، اللہ والا چل پڑتا ہے اور چلنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ کر کے اور اپنے کاشے سے سمندر کو الچنا شروع کر دیتا ہے. طلب صادق جب ہوتی ہے تو دریا بھی مددگار بن جاتا ہے، ہوائیں بھی مددگار بن جاتی ہیں. اگر تمہارے اندر طلب صادق ہے، اگر طلب صادق نہیں ہے، تزلزل ہے، تذبذب ہے، تو پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اگر طلب صادق ہے تو دنیا کی ہر چیز مددگار نظر آتی ہے، اور اگر طلب صادق نہیں ہے تو پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا. طلب لاؤ، سچی طلب لے کر کے آؤ. تو جب وہ سمندر الجھنا شروع کر دیتا، اب کاسے سے کوئی سمندر الجھے میاں؟ یہ تمہارے محلے کی کھنتی کا گڈھا تھوڑی ہے کہ جسے ادھر سے الچو گے ادھر کر دو گے. لیکن الجھ رہا ہے. طلب صادق لے کر کے جاؤں گا. اور میرا رب کریم ہے. ارے اللہ والوں نے تو سمندر سکھا دیے ہیں میاں، میرے تو الجھنے کی بات ہے یار. اللہ والوں نے تو سمندروں پہ گھوڑے دوڑا دیے ہیں. ان مجاہدین اسلام نے سمندروں پر گھوڑے دوڑا دیے. مجھے تو سمندر الجھنے کی بات ہے. الجھتا ہے. ایک ایسی لہر آتی ہے جو ہزاروں موتی لا کر کے کنارے پر پھینک دیتی ہے. جب طلب صادق ہوتی ہے تب پھر سبھی مددگار بن جاتے ہیں. تو سچی طلب لے کر کے جو آتا ہے، تو جو اپنے آپ کو دعا سے روک لیتا ہے اس سے اجابت کو روک دیا جاتا ہے. تو اپنے اندر سے ریاکاری کو، تو پہاڑ کا کٹنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر طلب صادق ہو تو پہاڑ بھی کٹ جائے گا. پھر رب کا کرم ہوگا اور سوئی کے ناکے سے کٹے گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اور اس میں دوسری چیز سرکار نے فرمائی، من منع الصدقۃ منع اللہ منہ العافیۃ. جو اپنے آپ کو صدقہ و خیرات کرنے سے روک لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حیات سے عافیت اور آرام کو اٹھا لیتا ہے. اسے آرام نہیں ملتا ہے، وہ طلب میں ہی اکٹھا کرنے میں ہی لگا رہتا ہے، دیتا ہی نہیں کسی کو. لاؤ جمع کر لوں کتنا اکٹھا کر لوں، یہ بنا لوں، یہ مکان لے لوں، یہ پلاٹ خرید لوں. وہ جمع کرنے میں ہی لگا رہتا ہے. تو اس کی زندگی سے عافیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ مشاہداتی چیز سمجھنے کی چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو صدقے سے روک لیتا ہے، دینے سے روک لیتا ہے، اس کی زندگی سے عافیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، آرام کو ختم کر دیا جاتا ہے. اب جمع کرنے میں ہی لگا رہتا ہے. کیسے جمع ہو، کل کیا کرنا ہے، کل کس سے ڈگا ماری کرنا ہے، کل ایک پلاٹ کے 4 بینامے کیسے کرانا ہے. یہ سب یہی سوچتا رہتا ہے، جو دیتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو ہاتھ کھولنے کی توفیق دے. اور تیسری چیز سرکار فرماتے ہیں، من منع الزکاۃ منع منہ حفظ المال. اللہ رب العزت سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے سے روک لیتا ہے، جو اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے سے روک دیتا ہے تو پھر اس کے مال کی حفاظت بھی اللہ ختم کر دیتا ہے. پھر اس کے مال کی حفاظت نہیں رہتی، اس کا مال محفوظ نہیں رہتا. جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں وہ گویا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امان میں، اللہ کے حفظ میں دے دیتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ان کا مال آ جاتا ہے. کیا تاریخ نہیں دیکھی آپ نے، جس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا وہ اور اس کا خزانہ زمین میں دھسا دیا گیا. تو جو اپنے آپ کو زکوٰۃ سے روک لیتا ہے، زکوٰۃ دینے سے روک لیتا ہے، بڑے بڑے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں میاں. ارے صاحب، ہمیں تو مولانا صاحب کی تقریر میں سنا تھا جب تک 7.5 تولہ سونا نہ ہو اس وقت تک تو زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے. یار مولوی صاحب تم نیا مسئلہ بتا رہے، 1 ہی تولہ سونا ہو تب بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی. چلو، تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان اعمال سے جو ہم پر فرض ہیں ان کے کرنے سے باز رہ جاتے ہیں اور گناہ گار ہو کر کے اپنے دفاتر میں گناہوں کی فہرست میں اضافہ کر لیتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت دولت دے تو دولت کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل وہ سیکھنا ہر بندے پر کیا ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں. سیکھو. آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والرابع من منع العشر منع اللہ البرکۃ من کسبہ. کھیتوں کی پیداوار
में उश्र वाजिब होता है, जैसा कि आप सभी हजरात जो उलमा से अटैच हैं या थोड़ा सा जो है क्या पढ़े लिखे हैं वो सभी जानते हैं कि उश्र क्या चीज़ होती है। जो खेतों की पैदावार है उनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात रखी, उनकी ज़कात को उश्र का नाम दिया जाता है। उश्र अरबी में उश्र का माना आता है दसवां, आशरा का माना आता है 10 और उश्र क्या होता है 10वां। तो पैदावार का, अपनी पैदावार का 10वां हिस्सा जो तुम्हारे खेतों में खेतियों में पैदा हो, उनका 10वां हिस्सा जो है क्या है वो किसके लिए है? फ़ुक़रा के लिए है, गुरबा के लिए है। आपके रिश्तेदारों में, आपके अहबाब में, आपके दोस्त में कोई ऐसा हो जो तंग दस्त हो, तो अपनी खेतों की पैदावार का 10वां हिस्सा निकाल। अच्छा, 10वां हिस्सा कब निकाला जाएगा उसकी भी सूरत है। अगर खेती बरसात के पानी से पूरी की पूरी जो है क्या है वो बरसात के पानी से तैयार हुई है, या कसरत से पानी जो है क्या वो बरसात का लगा है, तो जो है क्या उसमें से 10वां हिस्सा देना होता है। और अगर कसरत से पानी अपना यानी अपना इंजन से लगाया है, अपना पानी लगाया है, तो जाकर के जो है क्या 20वां हिस्सा देना होता है। वो आप अपने मालों का निकालें अपनी पैदावार का, और उसके बाद गुरबा व मसाकीन तक जो मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुँचाएँ। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यही मशीयत इलाहिया है जो आपको पहुंचाना ही पहुंचाना। नहीं पहुंचाओगे तो आपकी कब्र में जो है क्या है मियाँ सवालों के जवाब देने के लिए मैं नहीं आऊँगा, समझ रहे, आपको देना होगा, आप मेरी में नहीं आएंगे। तो उस दिन से भी कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह कहा गया, एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें अपने रब की बारगाह में लौटा दिया जाएगा। जब लौटाया जाएगा तो पूछा भी जाएगा, सारी बातें पूछी जाएंगी, लेकिन मेरे बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि साहब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अदा की थी या नहीं की थी, वो तो आपसे पूछा जाएगा। वो दफातर सब बता देंगे, सब जो दफातर किरामन कातिबीन जो है क्या है हमारे दोषों पर सवार होकर के लिख रहे हैं, वो दफातर सब रब की बारगाह में सारे चिट्ठे खोल देंगे कि कहाँ क्या किया था और कहाँ क्या नहीं किया था। दिल खुद बोल रहा होगा, उंगलियां हाथ पैर अपने खुद अपने खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। मुस्तफा फरमाते हैं, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उंगलियां तुम्हारे खिलाफ गवाहियां दे रही होंगी, तुम्हारे पैर बोल रहे होंगे। चोरी की तरफ चले थे तो ये पैर कहेंगे मौला हम तो बेबस थे, हमें तो ये चोरी की तरफ ले गया था। इन हाथों से पकड़ करके अगर कोई गुनाह किया है तो ये उंगलियां अलग बोल रही होंगी मौला। सब बेज़बान ज़बानदार हो जाएंगे और बोलेंगे, और तुम भी सुनोगे कि और ताज्जुब करोगे, अरे मेरे जिस्म के आज़ा ही जिन्हें हमने पाला था पोसा था, जिनकी हिफाजत हमने की, ये मेरे खुद खिलाफ गवाही दे रहे हैं। इनकी हिफाजत में हमने क्या क्या नहीं किया था, इनकी सजावट और रंगावट और ज़ेबाइश के लिए हमने कौन कौन से तेल और क्रीम और पाउडर इस्तेमाल नहीं किए थे, आज ये सब हमारे खिलाफ गवाहियाँ दे रही हैं। तो जो अपने आप को ज़कात से रोक लेता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके माल की हिफाजत को ख़त्म कर देता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और पाँचवीं चीज़ सरकार फरमाते हैं वल खामिसु मम मना हुज़ूरल जमाअत मना अल्लाहु मिन्हु शहादत वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप अंदाज़ा करें, पाँचवीं चीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने आप को जमात की हाज़िरी से रोक लेता है, यानी नमाज में जमात के साथ हाजिर होने से अपने आप को रोक लेता है, तो कहते हैं मन अल्लाहु मिन्हु शहादता, तो अल्लाह ताला उसकी गवाही को रोक देता है। और शहादत के बारे में सरकार क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब गौर करें कि इस नमाज का कितना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जमात की हाजिरी से रुक जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शहादत को रोक देगा, उसकी शहादत को कबूल नहीं करेगा। और जिसकी शहादत कबूल नहीं की जाएगी उसे जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी, जिसकी शहादत को मुस्तरद कर दिया जाएगा। जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल नहीं होगा उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा, और जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल हो जाएगा उसका छोटा सा भी अमल होगा तो वो कबूल किया जाएगा। समझ रहे?
منع اللہ منہ الشہادۃ، تو اللہ رب العزت اس کی شہادت، اس کی گواہی کو روک دے گا، اس کی گواہی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ شہادت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آگے حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام اتانی جبریل و میکائیل علیہم السلام فقال یا محمد ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک تارک الجماعۃ من امتک لا یجد ریح الجنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ دونوں آتے ہیں اور دونوں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ارے سبحان اللہ بولنے کی جگہ پر ادب کے ساتھ سبحان اللہ بھی بول لیا کرو، اور کبھی جب چکھوانے والے چکھوائیں گے تو خوب کود کود کے چیخو گے۔ تو جہاں پر سبحان اللہ بولنے کی جگہ اپنے حبیب پر اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے، تو دونوں فرشتے آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ اور آگے عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ کا رب آپ سے کہتا ہے، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے تارک الجماعۃ من امتک لا یجد ریح الجنہ۔ کہتے ہیں دونوں فرشتے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حبیب آپ کی امت میں جو جماعت کے چھوڑنے والے ہوں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جماعت چھوڑنے والوں کا عالم یہ ہے کہ جنہیں جنت کی خوشبو میسر نہ ہو، جن کی نمازیں ہی نہ ہوتی ہوں، تو پھر ان کا عالم کیا۔ اب بھی وقت ہے آج لے پناہ ان کی، امام عشق محبت نے کہا آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تم نہیں مان رہے ہو، کل پھر وہ نہیں مانیں گے۔ دنیا میں من چاہی کرو گے تو قیامت میں رب چاہی ہوگی، اور دنیا میں اگر رب چاہی کرو گے تو قیامت میں پھر من چاہی ہوگی۔ جو تم چاہو گے وہ ہوگا، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ رب جب کسی نفس سے راضی ہو جائے گا تو پھر اس سے فرمائے گا اے نفس تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، وہی میں چاہتا ہوں۔ جب کسی نفس سے کسی جان سے راضی ہو جائے گا تب فرمائے گا جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ تو یہاں اگر رب چاہی ہوگی تو وہاں من چاہی ہوگی، اور یہاں اگر من چاہی کرو گے تو پھر کیا ہوگا، وہاں رب چاہی ہوگی۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب